ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان آفتاب رشک مصباحی اولیاء کونسل کے تصوف سیریز کے تحت درس رسالہ مکیہ کی چوتھی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رسالہ مکیہ کے آج کی اس مجلس میں ہم دو چیزوں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سلوک کیا ہے اور دوسری چیز وصال کیا ہے۔ سلوک اور وصال کے تعلق سے صاحب رسالہ مکیہ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الرسالۃ المکیہ میں لکھتے ہیں، فَإِنْ قِيلَ، اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے، ما معنی السلوک والوصول، کہ سلوک اور وصول کے کیا معنی ہے، فیقال، تو اس کا جواب دیا جائے گا، السلوک عبارۃ عن تہذیب الاخلاق، کہ سلوک اخلاق کو آراستہ کرنے، سنوارنے کا نام ہے، لیستعد للوصول، تاکہ انسان بارگاہ الہی میں حاضری کے لائق ہو سکے۔ دیکھیے، علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سلوک کا جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے انسان کا اپنے اخلاق کو مہذب بنانا، سنوارنا، سدھارنا، اعلیٰ اور بہتر سے بہتر کرنا، یعنی بندہ مومن برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، تو یہ ہے سلوک کا معنی۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ برے اخلاق کیا ہے اور اچھے اخلاق کیا ہے، تاکہ ہم برے اخلاق سے بچیں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر کے خود کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، برے اخلاق کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے حرص دنیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز طریقے میں فرق کیے بغیر فرائض و واجبات کو ترک کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنا اور اسی کی فکر میں اپنے آپ کو ہمادم مصروف رکھنا، یہ ہے حرص دنیا، اور یہ جو عادت ہے یہ بری عادت ہے۔ اس کے مقابلے میں فکر آخرت، یعنی دنیا کا حصول شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور دنیا کا استعمال ان چیزوں میں کرنا جس کی بنیاد پہ ہماری آخرت سنور سکے اور دنیا کا آخرت میں ہمیں نفع مل سکے، اس فکر میں لگے رہنا کہ ہم دنیا کو کتنا حاصل کریں، کیسے حاصل کریں اور پھر اس کا استعمال کس طریقے سے کریں کہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے، یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے برے اخلاق کے تحت جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے انانیت اور خود پسندی، یعنی اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا، سب سے بہتر سمجھنا۔ اس کے مقابلے میں جو اچھی عادت ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ ہے تواضع اور انکساری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا، دوسروں کے تعلق سے نیکی، صلاح، تقوی کا گمان رکھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، تواضع اور انکساری عاجزی کا رویہ اختیار کرنا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے برے اخلاق کے تحت جو چیز آتی ہے وہ ہے ریا، یعنی جو کچھ بھی آپ کریں وہ دکھاوے کے طور پہ، مقصود اللہ نہ ہو، مقصود بس لوگوں کو دکھانا ہو، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا ہو تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگ اچھا کہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بن کے رہے، یہ ہے بری خصلت، بری عادت، برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں جو اچھا اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، وہ ہے اخلاص، یعنی ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کے پیش نظر کریں، مقصود ہر عمل سے، ہر چیز سے، ہر قول سے، ہر تحریر سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی یہ پیش نظر ہو، تو یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھا اور عمدہ اخلاق۔ تو دونوں کا موازنہ ہو رہا ہے، ایک طرف برا اخلاق اور ایک طرف اچھا اخلاق، ایک طرف بری عادت، ایک طرف اچھی عادت، ایک طرف بری خصلت، ایک طرف اچھی خصلت، تاکہ ہم بری چیزوں کو چھوڑیں اور اچھی چیزوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو برے اخلاق کے تحت مزید جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک چیز ہے عداوت و شقاوت، لوگوں سے دشمنی رکھنا، لوگوں سے جلنا، دل میں دوسروں کے لیے تنگ دلی کی کیفیت رکھنا۔ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے محبت اور رافت، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کی کوتاہیوں پہ، ان کی لغزشوں پہ، ان کی غلطیوں پہ عفو و درگزر سے کام لینا، پردہ پوشی سے کام لینا، یہ ہے اچھی عادت۔
اور دشمنی مول لینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، لوگوں کو ہمادم برا بھلا کہتے رہنا، تو یہ ہے بری عادت۔ اس کے مقابلے میں لوگوں سے محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، عفو درگزر کی راہ اختیار کرنا، یہ ہے اچھی عادت۔ تو بری عادت کو ہمیں ترک کرنا ہے اور اچھی عادت کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بری عادت میں ہے کہ دوسروں کے ٹوہ میں لگے رہنا، ہمیشہ اس فکر میں لگے رہنا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، دوسروں کے ٹوہ میں لگے رہنا، عیب تلاش کرنا، اس فکر میں ملوث رہنا، یہ ہے بری عادت، بری خصلت، برا اخلاق۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے خود احتسابی کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے کو سنوارنے کی فکر میں غوطہ زن رہنا، یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھی خصلت کہ دوسروں پہ نظر نہ رہے، اپنے اوپر نظر رہے، دوسروں کی کمیاں دیکھنے کی بجائے انسان اپنی کمیاں دیکھے، دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے انسان اپنے عیب کو دیکھے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، اللہ کا قرب چاہتا ہو، اللہ کا مخلص بندہ بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ دو آنکھیں وہ رکھے، ایک برائی دیکھنے والی آنکھ اور دوسری اچھائی دیکھنے والی آنکھ۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ برائی دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ اپنی طرف کھولے، جبکہ اچھائی دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ دوسروں کی طرف کھولے، یعنی لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرے، لوگوں کے اندر حسن دیکھنے کی کوشش کرے، لوگوں کے اندر بہتری دیکھنے کی کوشش کرے، اور جب بھی برا دیکھنے کی اگر آرزو پیدا ہو، عیب دیکھنے کی آرزو پیدا ہو، تو لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے انسان اپنی طرف دیکھے تاکہ اپنے عیب کو دور کر سکے، اور لوگوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں انسان اپنے اندر پیدا کر سکے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار سکے، سجا سکے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ مہذب بنا سکے۔ تو دوسروں کے ٹوہ میں پڑے رہنا یہ ہے برا اخلاق، اس کے مقابلے میں اپنے عیب کو دیکھنا، اس کو درست کرنا، اس کو سنوارنا، یہ ہے عمدہ اخلاق، اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے ظلم اور فسق، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، ظلم اور فسق، یہ ہے بری عادت، یہ ہے برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں عدل، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ بہتری کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی بجا لانا، یہ ہے اعلیٰ اخلاق، اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق۔ اسی طریقے سے ایک ہے بخیلی، پیسہ گن گن کے رکھنا، ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، پریشان حال کی مدد نہ کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال نہ رکھنا، بخیلی کرنا، یہ ہے بری عادت، بری خصلت، برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ ہے سخاوت، یعنی دوسروں کی خیرخواہی کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، پڑوسی، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ بخیلی کے مقابلے میں جو اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ ہے سخاوت، یعنی ضرورت مندوں کے کام آنا، پریشان حال کی مدد کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں اور پڑوسیوں کا خاص طور سے خیال رکھنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے سخاوت اور یہ ہے اچھی عادت۔ بخیلی بری عادت ہے اور سخاوت یہ اچھی عادت ہے۔ اسی طریقے سے اسباب پر اعتماد، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا استعمال کر کے کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو جوڑ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو ملا کر کے تیسری چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے اسباب کا استعمال۔ لیکن اسباب پر اعتماد، اسباب پر یقین اور اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ ہے بری عادت۔ جبکہ تمام تر اسباب کا استعمال کرتے ہوئے نتیجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، یہ ہے اچھی عادت۔ تو بری عادت سے ہمیں بچنا ہے، اچھی عادتوں کو اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اسی کو کہتے ہیں سلوک۔ جو معنی حضرت علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ مکیہ میں بیان کیا ہے کہ سلوک نام ہے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور سجا سنوار لینے کا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات کہ سلوک کی راہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تصوف کے اصطلاح میں ان دونوں چیزوں کو اس طریقے سے
کہا جاتا ہے۔ ایک ہے سیر اللہ اور دوسری چیز ہے سیر فی اللہ۔ سیر اللہ کیا چیز ہے؟ سیر اللہ دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی راہ پر چلتے ہوئے، ایمان و یقین کے اعتبار سے بندہ اس مقام پہ فائز ہو جائے کہ وہ اس بات کا یقینی طور پہ ادراک کر لے کہ موجود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ واجب الوجود، وہ ذات یکتا، وہ ذات بے مثال، وہ ذات لا شریک لہ، اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، اپنے وجود کے ساتھ باقی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، اس کا کامل طریقے سے ادراک ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، اور بالکل دل جمعی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ بندہ اس نظریے پہ قائم ہو جائے تو یہ ہے سلوک الی اللہ۔ اور اس کے آگے جو دوسری منزل ہے وہ ہے سلوک فی اللہ، واجب الوجود۔ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ موجود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی موجود ہے حقیقی طور پہ، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتماد اور یقین کے حاصل کر لینے کو سلوک الی اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسری منزل ہے سلوک فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک کی راہ چلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی معرفت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سیر فی اللہ، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ۔ تو بندے کا یہ ادراک کہ موجود حقیقی، موجود بالذات، اپنی ذات کے اعتبار سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اس کا ادراک، اس کی تکمیل ممکن ہے، لیکن سیر فی اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کما حقہ، اس کے اسماء و صفات کا احاطہ کر لینا، ادراک کر لینا، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو سالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کی راہ چلنے والا ہمیشہ سالک ہی رہتا ہے۔ سیر فی اللہ کے اعتبار سے بندہ ہمیشہ سالک رہتا ہے، اور سیر الی اللہ کے اعتبار سے ایک طرح سے اس کے سلوک کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وآل بیتہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہوئے بندہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اور ہمیشہ اس یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ موجود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لا موجود الا اللہ، اس نظریے کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو بندہ اس طریقے سے کوشش کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہے، بلکہ اس کے آگے سلوک اور ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے وصال، جیسا کہ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی، ما معنی السلوک والوصال، سلوک اور وصول کا معنی کیا ہے؟ ما معنی السلوک والوصول، سلوک اور وصول کا معنی کیا ہے؟ وصول، وصال، وصال کا معنی علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ معنی الاتصال بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متصل ہونے، واصل ہونے کا جو معنی ہے، اتصال اور تعلق جوڑنے کا جو معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے جسے حلول کہا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہو گئی ہے، یا اتحاد کیا کہا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز سے مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلول اور اتحاد سے پاک ہے، بلکہ اس کا وہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے، وہم بھی ماننا کفر ہے۔ پھر وصال اور اتصال کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی بیان کرتے ہیں، وہ معنی الاتصال بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متصل ہونے، اتصال اور تعلق جوڑنے کا جو معنی ہے، مطلب ہے وہ ہے الانقطاع عما دون الحق، جو غیر حق ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے انقطاع اور ترک تعلق، یہ ہے اتصال بالحق کا معنی۔ اتصال بالحق، اللہ سے تعلق جوڑنے کا معنی، واصل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان جس قدر خلق سے دور ہوتا ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیس المراد بالاتصال اتصال الذات بالذات،
یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندے کے اتصال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کی ذات رب تعالیٰ کی ذات سے متصل ہو جائے گی، جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کے صوفیانہ اصطلاحات کی عدم تفہیم کی بنیاد پہ یہ معنی لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو حلول ہے اور یہ تو اتحاد ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں۔ تو اتصال کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متصل ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ماننا جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِسْمَيْنِ، کہ ایسا تو دو جسموں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم سے بالکل متصل ہو جائے۔ وَهَذَا التَّوَهُّمُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرٌ، اور اس طرح کا وہم یعنی جسمانیت کا وہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کفر ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوگا اتصال کا؟ بل بمقدار انقطاعہم عن الخلق اتصالہم بالحق، بلکہ اتصال کا معنی یہ ہے کہ بندہ جس قدر خلق سے دور ہوگا اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا، اسی طریقے سے حق تعالیٰ سے اس کا اتصال قائم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہوگا۔ تو وصول، وصال، اتصال کا معنی جسم کی طرح بندے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہو جائے، یہ معنی نہیں۔ یعنی حلول، اتحاد، اس طرح کے جو معنی ہے، اس طرح کے معنی یہاں ہے ہی نہیں، بلکہ وصول کا معنی، اتصال کا معنی یہ ہے کہ جس قدر بندہ خلق سے دور ہوگا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اس تعلق کی مضبوطی کا نام وصول، وصال اور اتصال ہے۔ تو دو چیزیں آج کی گفتگو میں، ایک ہے سلوک کیا چیز ہے، سلوک اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام ہے، اور اتصال کیا ہے؟ بندوں سے، مخلوق سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لینا، طاعت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اور دل کے تعلق کو اللہ پہ اعتماد کے ذریعے مضبوط کر لینا، یہ ہے وصال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشائخ حقہ کے بتائے ہوئے سلوک و وصال کے طریقے پہ ہم تمام لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں ہمیں اس لائق بنائے کہ ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اور ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی مجلس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ میں آپ کا میزبان آفتاب رشک مصباحی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔